بڑا مشکل مقام ہے بات کرنے کا. جہاں ایسے ویسے استاد بیٹھے ہوں وہاں اور آپ ہی کا ذکر ہو تو پھر یہ ہے کہ یا تو آپ غیر حاضر ہو جائیں اور یا پھر چپ چاپ بیٹھے رہیں، خاموشی سے سنیں. اور میرے ساتھ بخشی صاحب اور عابدی صاحب، پرویز صاحب ہیں، نسیم صاحب ہیں اور ملک صاحب ہیں، یہ سارے ہی پروفیسر ہیں اور کچھ ڈاکٹر ہیں. مریض ایک میں ہی ہوں. خاص طور پہ جب آپ کی تعریف کی جا رہی ہو تو بہت مشکل مقام ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ یا تو خاموش رہیے اور یا پھر ایک مسکراہٹ رکھ کے چلے پھر بیٹھے. کیا اور آداب سجدہ کتنی بار کہے گا آدمی تو کمر دوہری ہو جائے اور وقت سے پہلے لگے کہ عمر ہو گئی. بڑے شاعروں نے کچھ بڑا اچھا کلام کہا. غالب نے بہت بڑی شاعری، اپنے دور کو، پورے دور کو ایک شاعر اکیلا پورے دور کا. غالب نے جہاں اتنے کام کیے وہ بند کر دو، سامنے آنکھ پہ لگتا بیٹا. جہاں اتنے بڑے کام کیے غالب نے وہاں ایک اور کام بھی کیا. آپ یقین کریں گے کہ مجھے ملانے والے عابدی صاحب سے ملانے والے غالب تھے. میں نہ وہ نظم غالب کی پڑھتا اور نہ عابدی صاحب کی نظر مجھ پہ پڑتی، اور وہ بھی دوحہ میں. تو غالب نے بھیجا تھا کہ وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے کبھی عابدی کے نام سے، اس سے ملو، وہ تمہاری مجھ پہ کہی نظم سنے گا تو بلا لے گا. اس طرح ملاقات ہوئی آپ سے، اور پھر جو مقالہ انہوں نے اس نظم پہ لکھا وہ ہمیشہ یاد رہے گا. بڑی عزت ملی اس سے. اور ایک تب تمغے ملے، ایک اس کے بعد اب یہ ایک اور بڑا تمغہ ملا جو تریوینی واضح کی، جس طرح سمجھایا عابدی صاحب نے. اور اس میں یہ نہیں یا تو میری بات سن لو یا آپ کی بات نہیں سن لیں، ورنہ وہ کان میں بھن بھن ہوتا ہے. تو یہ کہ صرف آپ ہی نہیں سمجھے تریوینی، کچھ میں خود بھی سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے. لگا کہ ہاں کچھ ہو ہی گیا مجھ سے، چاہے غلطی سے ہوا ہو، کچھ کہہ ہی گیا میں. اور نظم ہی کہتے تھے. باقی یہ ضرور ہے کہ پیلے کا نام سنا ہوگا آپ نے، فٹ بال کے ورلڈ پلیئر ہے نا. فٹ بال کھیلتے ہیں تو بال اچھالتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھٹنے سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، پھر کندھے سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، پھر کوہنی سے اٹھاتے ہیں، پھر سر سے اٹھا لیتے ہیں، پھر کوہنی، پر بال کو گرنے نہیں دیتے. وہ تب ہوتے ہیں جب بال آپ کے قابو میں آ جائے اور یا بال پہ قابو کر رہے ہوں آپ. ہم نے ریاض کے دنوں میں ایسا کیا تھا کہ کسی طرح میٹر سمجھ میں آ جائے، کسی طرح کوئی شعر کہنا سمجھ میں آ جائے، تھوڑی سی زبان سمجھ میں آ جائے، اور اس میں یہ گرے نہیں زمین پہ، اور اس میں کہتے کہتے جو اسکربلنگ کرتے ہیں اس میں یہ فارم نکلی. کیونکہ یہ کوئی اوپر سے نازل نہیں ہوتی. آپ اگر مشق میں ہیں، اپنے ریاض میں ہیں،
تو آپ کے کچھ سر الگ لگیں گے تو نیا راگ نکل آئے گا. اور الگ سر کہنے کی، الگ سر لگانے کی خواہش تبھی ہوتی ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بنا بنایا ایک راستہ استادوں نے دیا ہے. آپ ان استادوں نے جنہوں نے پنسل سے لکھ دیا، اب اس کے اوپر آپ قلم سے لکھیے تختی پر، تو جب آپ ریاض کرنے لگتے ہیں تب سوچتا کہ ہاں لام کے نون نہ ہو، یا اس کو دائرے کو ذرا سے اوپر کھینچے تو کیسے لگتا. تو یہاں سے ہم نقاشی سیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ میں نے کوئی ایسا کمال کیا ہو کہ مجھ پہ کوئی بہت کچھ مطلب ایسی چیز کہ جو مجھے کوئی نازل ہوئی ہو مجھ پہ یا کہیں سے آ گئی ہو. وہ محنت اور ریاض کا پھل ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر آرٹسٹ کو، ہر فنکار کو اپنے اپنے میڈیم میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آج بھی طالب علم ہوں، آج بھی سیکھ رہا ہوں اور آج بھی کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ کرتے کی ودیا ہے، کرو گے تو سیکھو گے. اور یہی سنتے چلے آئے اور وہی کرتے رہے. اب یہ کہ اس میں کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم اپنے دور کی بات کریں، اپنے وجود کی بات کریں، اپنے احساس کی بات کریں، اور وہ جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں. جو پڑھا ہوا ہے وہی نہ کہیں، دہرائیں نہیں اس کو. کیونکہ جب آپ کو کوئی خیال آتا ہے تو معاف کیجیے گا، میں کوئی درس نہیں دے رہا ہوں، کسی کو سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کوئی خیال درج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنا علم ہے، جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ ساری کتابیں آ جاتی ہیں، اپنا اپنا مطالعہ آپ کر لیے وہ سامنے کہ یہ لفظ ہے، اس کے لیے یہ استعمال کر لو، اس کو یوں کہہ لو، اس کو ایسے کہہ لو. آپ کو اس میں اپنی تلاش کرنی پڑتی ہے کہ ان سب کتابوں کو ہٹاؤ، جو سب مطالعہ جو آپ نے کیا ہوا ہے، جس سے سیکھا ہوا کیسے کہنا، اسے ہٹا کے دیکھو کہ کیا آپ نے ان میں سے کیا محسوس کیا ہے یا کچھ الگ ہے. اگر الگ ہے تو پھر اپنا اظہار ڈھونڈیے، پھر اس سے آپ کو اپنا اظہار ملے گا، تب آپ کو اپنا ایکسپریشن ملے گا. پڑھنا ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، پر وہ ساری تعلیم کو دہرائیے نہیں، کیونکہ زندگی اسٹیگننٹ نہیں، وہ رکی ہوئی نہیں، اور وقت رکا ہوا نہیں، تجربات رکے ہوئے نہیں ہیں، کلچر رکا ہوا نہیں ہے. یہ بدلتا رہے گا، یہ چلتا جا رہا ہے، یہ چلتا جا رہا ہے، اور اس وقت کے پہیے کے ساتھ ساتھ آپ بھی چل رہے ہیں. تو وہ وہی نہیں ہے جو آپ نے پہلے جیا ہے، کیونکہ آپ ہر روز نیا، زندگی بار بار چھو کے جاتی ہے، ہر دن نیا نکلے گا، اور آپ کو اس میں اپنی تلاش کرنی پڑے گی کہ میں نے کیا محسوس کیا، اور یہ کہتے رہیے، اور وہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جب یہ کوشش کرتا ہوں کہنے کی، تو جن کا ذکر کیا ہے آپ نے، تو میں جیسے یہ کہوں کہ دو نظموں کا آپ نے ذکر کیا، کتابیں، اب کتابیں اگر، تو مجھے آج کے دور میں اگر ایسا محسوس ہوا تو یہ کہنا پڑا مجھے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کی شیشوں سے، اب بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی. کیونکہ آپ آئی پیڈ پہ بزی ہیں، آپ کمپیوٹر پہ بزی ہیں، اس پہ مصروف ہیں، اور سارا وقت اس میں جا رہا ہے. تو کتابیں بھی کیا کریں گی اب؟ تو کہیں لونلی تو ہو جاتی ہیں، کہیں وہ ان کا اگر آپ محسوس کریں تو وہ اکیلا پن ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بیچاری دیکھ رہی ہیں. آپ کا آئی پیڈ ختم ہو تو شاید کسی حوالے سے میری طرف دیکھیں. تو یہ ایک تجربہ ہے آج کی زندگی کا، اسے آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے.
تو اس احساس کو اگر وہ احساس ہوا ہے تو اسے کہیے اور پکڑیے اور کہیے بات کہ ہاں یہ تو ہو رہا ہے. آپ نے اس کی تنہائی کتاب کی دیکھی ہی نہیں، اپنی ہی تنہائی دیکھتے رہے. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی. جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. تو کمپیوٹر کو کیا کہیں گے آپ؟ آلۂ تحریر یا آلۂ کچھ کہیں تو وہ کمپیوٹر ایسا بھی آج کی زبان ہے اور یہ آپ کے ساتھ بنے گی. اور وہ اگر کسی اور زبان سے آئے تو اردو اپنا لیتی ہے. یہ اردو کی فصاحت ہے، اردو کا بڑا پن ہے. وہ پہلے بھی اپنے دور کی زبان ساری زبانیں جمع کرتا رہا. ڈر کہیں فارسی عربی میں نہیں تھا. یہ پراکرت پوروی اودھی وہاں سے لیا نا. یہی اردو کا بڑا پن ہے. تو آج اگر کوئی انگریزی کا لفظ آتا ہے تو وہ ٹھوسا ہوا نہیں لگے، اس کی سیمن پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس طرح سے پرو لیجیے اس کو، تو وہ زبان تو آئے گی اور اس سے کوئی پرہیز نہیں. یہ نہیں کہ ہم کچھ روٹھ گئے، لیکن اگر کانوں کو اکھڑتا ہے تو نہیں کیا استعمال اس کا انداز. اور یہ بھی نہیں کہ اردو ہے نہیں. اگر آج کی رائج زبان میں ہیں اردو کے لفظ تو انہیں استعمال کیجیے، نہیں تو وہ مٹ جائیں گے اور آپ کی اپنی زمین کم ہو جائے گی بات کہنے کی. تو اپنے کہنے کی بات کو بھی چھوٹا نہ کیجیے. تو یہ اتنی سیدھے سادے فارمولے نہیں ہیں، لیکن کہیں آپ اس طرح جینے لگے تو آپ کو یہ سارے سوال سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے. صرف اپنے آپ کے ساتھ ایماندار رہیے، وہ بڑا ضروری ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جو سچ لگے اور صحیح لگے وہ کرو، باقی سب چھوڑ دو. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر سچ صحیح ہو، ہر صحیح سچ، وہ بڑا ضروری ہے. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی. جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، آپ اس سیل کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، کیونکہ وہ سیون نہیں پتہ لگنی چاہیے، وہ لگے کہ ہاں آپ روزمرہ کی زبان میں بات کر رہے ہیں. جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ہیں. کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے. کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں، کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں. بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اٹھتے. بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اٹھتے. بہت سی اصطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا. آپ نے فرمایا تھا، میں نے کہا اب نہیں بھولوں گا یہ مصرع، اب ضرور پڑھوں گا. آپ نے خط میں لکھا تھا اور مجھ سے زبانی کہا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں مٹی کے سکورے اور گلاس نہیں سمجھ پاتے تو میں بیچ میں مس کر دیتا تھا. تو آودی صاحب نے ایک بار فون پہ کہا اسے مس مت کیجیے، جنہیں نہیں سمجھ میں آتا وہ پوچھ لیں گے. بہت سی اصطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا. زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا، زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا. اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے، بہت کچھ ہے وہ
اب اسے کلک نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، ہے نا؟ اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے، بہت کچھ طے بتا کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر۔ کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے۔ کبھی سینے پہ رکھ کر لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، چھوتے تھے گلی سے۔ کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، چھوتے تھے جبیں سے۔ وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رقے، ارے کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رقے، کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید ہم نہیں ہوں گے۔ اب کمپیوٹر تو بغل میں لے کے نہیں جا سکتے نا، گرے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک اور کسی کا ذکر کیا تھا ہم نے، لیکن بہرحال آ جائے گی۔ یہی ہے جیسے میں پرویز صاحب کو پیش کر رہا ہوں۔ اب اردو یونیورسٹی ان کے ہاتھ میں، اور اردو سے جو لگاؤ ان کا جو عشق ہے وہ چلا جا رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ۔ ملک صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا اس کا، نسیم صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ بھی کہہ چکے، سبھی نے ذکر کیا اس اردو کا۔ کیوں؟ اس اردو کی خاطر ہم سب ہیں، ورنہ ہم بھی کہاں۔ اردو ہے تو ہم ہیں، ہم تو اردو کے لیے ملے اور سب عاشق ہیں اردو کے، اسی لیے یہاں پہ جمع ہے۔ اور یہ زبان ہندوستان کی زبان ہے، یہ یہیں پیدا ہوئی، اور اسے کسی تعصب، کسی بغض، کسی پریجڈس کی وجہ سے اسے نیگلیکٹ نہ کیجیے۔ کیونکہ ہندوستانی زبان یہی ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اگر دائیں کروٹ سے بیٹھیں تو اردو ہے، بائیں سے لکھنے لگیں گے تو ہندی ہو جائے گی، پر زبان اردو رہے گی، زبان ہندوستان۔ 90% زبان جو ہم فلموں میں دیتے ہیں، جو عوام کی زبان ہے، فلم ایک عوام کا ذریعہ، عوام کا میڈیم ہے، وہ اردو ہے۔ اس میں کوئی سنسکرت نہیں ہے، کوئی فارسیت نہیں ہے، اور وہی زبان ہے۔ ہاں، یہ پریجوڈس ضرور چھوڑ دینا چاہیے کہ اسے دیوناگری میں لکھ رہے ہیں، لکھنے دیجیے، پر تلفظ صحیح کرنے کے لیے بندیاں سکھا دیجیے انہیں، اور وہ سکھانا ہمارا کام ہے۔ لیکن ہم اگر اس ضد میں رہیں گے نہیں صاحب ان کو ہم تو نہیں بتاتے، نہیں دیتے، تو آپ کا گھاٹا ہے، ان کا نہیں ہے۔ وہ بندیاں 5 قاعدے آپ دیوناگری میں چھاپیے نا اردو کے، اردو کا قاعدہ کہیے میں نے چھپایا، اسکالسٹکس کے تھرو چھپایا۔ اسکالسٹکس کوئی چھوٹی کمپنی نہیں، چھوٹا پبلیشر نہیں ہے، انٹرنیشنل پبلیشر ہے، ان سے اور بچوں سے السٹریٹ کروائی ہیں اور بچوں کی ڈرائنگ دی ہیں، اور اس میں نقطے بندیاں کہاں، اور ایک اینڈ کے لیے اپوسٹروفی کوما، جو جعفری صاحب بنا گئے تھے، سردار جعفری۔
اینڈ کے لیے وہ دے لیجیے. تو آپ اپنی وجنتی مالا جی تامل میں لکھتی تھیں ڈائلاگ سنگھرش کے اور ان کے، پر اردو تھی، اردو بولتی تھی. میں کہ لکھیے نا بے شک آپ تامل میں لکھیے. بہت سے لوگ ہیں جو اس میں لکھ لیتے ہیں رومن میں. لیکن اگر عشق ہے اردو سے تو اردو نہ رکھیے، زبان زندہ رکھیے. اور اگر وہ زندہ رہے گی تو آپ کی اسکرپٹ نہیں مر سکتی، پھر اسکرپٹ بھی زندہ ہے. کیونکہ کمی ہمیں یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اردو سنائی دیتی ہے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، دکھائی نہیں دے رہی. وہ دکھائی دینی چاہیے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اسے دیوناگری میں ہے تو لکھنے دیجیے نا، اردو لکھو. مطلب جلیل کو جلیل رہنے دیجیے. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. غلط جگہ پہ بندی نہ لگائیے. آپ پتا جی دوا خانے گئے ہیں. اب آپ بغیر بندی کے اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پتا جی دوا کھانے گئے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوا کھانے کے لیے گئے ہیں یا دوا کھانے گئے ہیں؟ تو وہ سیکھ جائیں گے اگر آپ سکھا دیں گے. تو آپ انہیں وہ سکھائیے ضرور، اور وہ رہے گی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کم سے کم 50 to 60%، 50 سے 60% لوگ آپ کی اسکرپٹ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ اسکالرس کا کام ہے، آپ جیسے اسکالرس کا اور بڑے پڑھے لکھوں کا کام ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ عربی کے رشتے سے زواد، زوئے، زال، زے ضروری ہے. جو پاک کا نام پڑھتے ہیں ضروری ہے. لیکن اردو پڑھنے کے لیے اگر آپ ایک اسے کم کر دیں یا 2 کم کر دیں تو آسانی ہوگی سیکھنے میں انہیں. امریکن انگلش نے وہی کیا کہ کوئنز لینگویج بدل دی. کلر کو COLOR لکھنے لگ گئے. 2 کو OUGH نہیں لکھا انہوں نے، سیدھا 2 لکھنا شروع کر دیا. کیا کمی آئی اس میں؟ ذرا سا وقت کے ساتھ حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی کوئی روایت نہیں ٹوٹے گی. آپ کی روایت ساتھ چلی آئے گی کہ ساتھ دیکھ لیجیے اردو نے پھر اڈیپٹیشن کر لی. اردو پھر ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے آپ سے. اور ہندی والوں کو بڑا شوق ہے اردو بولنے کا. وہ اسی لیے وہ جلیل کی اور جلیل کی غلطی کرتے ہیں کیونکہ شوق بہت ہے. وہ جہاز لکھ دیتے ہیں، جہاز کو، ہے نا، کیونکہ یقین مانیے انہیں بہت شوق ہے. پر ذرا سی فراخ دلی کے ساتھ مدد کیجیے، دیکھیے گا یہ اردو 10 قدم اور آگے چلے گی. ہندوستانی زبان یہ اردو ہی کہلائے گی اور یہی یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا. پرویز صاحب، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا. مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا امام گھلتا ہے. آج کی زبان میں کہیں گے، آج کی زبان میں بات کریں گے ہم تو، اور دل سے کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں. غلطی کریں گے تو ہم سدھرنے کو تیار ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ محسوس تو ایسے ہوتا ہے کہ بھائی مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے. اب ان سے میں کوئی دور کی تشبیہ دوں تو وہ بات نہیں بنتی، لیکن جتنی ذاتی طور پہ میں سمجھ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں. یہ پان بھی پیش کر سکتا ہوں، اردو بھی پیش کر سکتا ہوں آپ کو. یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا. مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے. نشہ آتا ہے اردو بولنے میں. گلوری کی طرح ہیں منہ لگی سب اصطلاحیں، لطف دیتی ہیں. گلوری کی طرح ہیں
منہ لگی ہیں گلوری کی طرح ہیں، منہ لگی سب اصطلاحیں لطف دیتی ہیں، منہ لگی سب اصطلاحیں، منہ لگی ہاں منہ لگی سب اصطلاحیں لطف دیتی ہیں، حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے۔ عادت بری ہو سکتی ہے پر اردو بری نہیں ہو سکتی۔ حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زباں میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے۔ بڑی ارے صاحب فقیر مانگنے کوئی آ جائے اور دو جملے خوبصورت اردو میں بول دے تو خواہ خواہ ہاتھ چلا جاتا ہے، یار اس کو تو یہ قرض ہے مجھ پہ دے دو، ہے نا؟ بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو، اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراط ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے اردو میں، ہے نا؟ حضور اگر آپ ایک بار غریب خانے پہ قدم رنجا فرمائیں تو سیدھی سی بات ہے بھائی گھر آئیے کہیں، ہے نا؟ اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراط ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں اردو میں۔ بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ عجب ہے یہ زباں اردو، کہیں یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ یہ اردو زبان ہی میں یہ خوبی ہے کہ وہ زبان سن کے آدمی رشتہ بن جاتا ہے، بات کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ صرف اردو میں۔ اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو، کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو، یہ پورا ایک کلچر ہے اردو پوری ایک سویتا ہے۔ میں دو نظمیں آپ کے سامنے پیش کروں اور زیادہ نہ بولوں تو اچھا ہے، کیونکہ مجھے حوالے ملا گئے تھے آپ سے تو مجھ پہ ادھار ہے۔ جی وہ میں یہ ساتھ میں رکھ لیا تھا کہ تاکہ کہیں بھولوں نہیں، میں بھی کہتا ہوں اسے وہ میز کر لیں کہوں تو کچھ بات بنتی نہیں، تو اب ٹائم پیس کہنے سے وہ گھڑی سامنے آ جاتی ہے، اس کے اور کچھ ایکسپلین نہیں کرنی تو نہیں بنتی بات۔ تو رات کو اکثر ہوتا ہے پروانے آ کر گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں سن کے سب اشعار غزل کے، جب بھی میں دیوان غالب کھول کے پڑھنے بیٹھتا ہوں۔
سر دھنتے ہیں سن کے سب اشعار غزل کے. جب بھی میں دیوان غالب کھول کے پڑھنے بیٹھتا ہوں صبح پھر دیوان کے روشن صفوں سے پروانوں کی راکھ اٹھانی پڑتی ہے. غالب کا مرید تو ایسے ہی کہے گا. تیسرا نوکر ہوں غالب کا. غالب کا پتہ پوچھ رہے تھے تو بلی ماراں کے محلے میں، بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں. اس میں ایک ادھار لیا ہوا ایکسپریشن ہے ٹی ایس ایلیٹ سے. The tedious, the streets running like tedious arguments. تو جب پڑھا تو میں سوچا میں کنفیس کر دوں گا، لکھ دوں گا کتاب میں بھی، لیکن یہ تو ادھار لینا چاہیے کیونکہ ٹی ایس ایلیٹ بلی مارا میں آیا نہیں تو اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ گلیاں اتنی پیچیدہ ہیں. بلی مارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، اور گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ واہ 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 واہ، پان کی پیک بھرے ہوئے منہ میں. بلی مارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، اور سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیپوں میں واہ 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 واہ. چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، اور ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. یہ بلی مارا ہے. چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. اور آپ اگر گئے ہوں، آپ نے وہ گھر دیکھا ہو، ہم بہت بار گئے، پہلے بھی گئے تھے، اور باہر ایک نکڑ، گھر کے باہر بالکل کوئلوں کا ٹال تھا، اور ہاں کوئلے بکتے تھے اور لکڑیاں بکتی تھیں. اور اب وہاں بہت عرصہ سٹوو ریپیئر کی دکان کالی ہو گئی. اور I must thank the man who did it کہ وہ مکان لے کر، جن کی وجہ سے یہ حویلی مل گئی اور وہاں میوزیم بننا شروع ہوا ہے غالب کا، اور انہیں وہ بھی لے لیا. اور پاس پرسنلی جا کے بس وہ اٹل بہاری واجپئی تھے جن کی وجہ سے وہ ہوا. اور ماننا پڑے گا وہ شاعر تھے اور انہوں نے اپنا شاعر کا حق ادا کیا. بہت سرکاروں نے کوشش کی تھی لیکن صاحب فائنلی اٹ واز اٹل جی جنہوں نے وہ کیا، اور وہ بحیثیت شاعر کے انہوں نے ثابت کر دیا. اور اب وہاں وہ میوزیم بن رہا ہے. اگر آپ گئے ہوں تو میں یہاں پہ لا کے مجھے غالب نے آپ سے ملایا تھا، گلی قاسم جہاں آپ سے ملا. گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشاں،
تمہیں آواز دوں پہلے چلی جاؤ ذرا پردے میں عمراؤ تو پھر اندر قدم رکھوں. غالب زندہ لگتے ہیں پھر. گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشاد. تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں عمراؤ تو پھر اندر قدم رکھوں. چلمچی لوٹا سینی اٹھ گئے ہیں برستا تھا جو 2 گھنٹے کو میں چھت 4 گھنٹے تک برستی تھی. یہ ان کے خط سے لیے ہوئے ہیں کہ 2 گھنٹہ نہیں برستا 4 گھنٹے چھت ٹپکتی ہے. اور کہیں لوٹا رکھ دیا کہیں سینی رکھ دی ہے کہیں چمچ چرمچی رکھ دی ہے. چلمچی لوٹا سینی اٹھ گئے ہیں برستا تھا 2 گھنٹے کو میں چھت 4 گھنٹے تک برستی تھی. اسی چھلنی سی چھت کی اب مرمت ہو رہی ہے. صدی سے کچھ زیادہ وقت آنے میں لگا افسوس ہے مجھ کو. اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کے ٹال کی سیاہی لگی تھی وہ مٹانی تھی. صدی سے کچھ زیادہ وقت آنے میں لگا افسوس ہے مجھ کو. اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کے ٹال کی سیاہی لگی تھی وہ مٹانی تھی. اسی میں بس کئی سرکاریں بدلی ہیں تمہارے گھر پہنچنے تک. اسی میں بس کئی سرکاریں بدلی ہیں تمہارے گھر پہنچنے میں. جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے یاد ہے بالائی منزل پر جہاں وہ لفافے بناتے تھے لئی لگاتے تھے خود بناتے تھے لفافے اپنے. جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے یاد ہے بالائی منزل پر لفافے جوڑتے تھے تم لئی سے لئی بنا کے اسے لفافے جوڑتے تھے تم لئی سے. خطوں کی کشتیوں میں اردو بہتی تھی. وہ خط بھیجا کرتے تھے وہاں سے. لفافے جوڑتے تھے تم لئی سے خطوں کی کشتیوں میں اردو بہتی تھی. اچھوتے ساحل اردو نثر چھونے لگ گئی تھی. اچھوتے ساحل اردو نثر چھونے لگ گئی تھی. وہیں بیٹھے گا کمپیوٹر وہاں سے لاکھوں خط بھیجا کریں گے. وہیں بیٹھے گا کمپیوٹر وہاں سے لاکھوں خط بھیجا کرے گا. تمہارے دستخط جیسے وہ خوشخط تو نہیں ہوں گے مگر پھر بھی تمہارے دستخط جیسے وہ خوشخط تو نہیں ہوں گے مگر پھر بھی پرستاروں کی گنتی بھی اسد اب تو کروڑوں ہیں. کیا کریں کہاں تک خط لکھیں کمپیوٹر ہی کرے گا. پرستاروں کی گنتی بھی اسد اب تو کروڑوں ہے. تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے صفحات رکھے جا رہے ہیں. تمہیں تو یاد ہوگا مسودہ جب رامپور سے لکھنؤ سے آگرہ تک گھوما کرتا تھا کوئی چھاپنے کو تیار نہیں. تمہیں تو یاد ہوگا مسودہ جب رامپور سے لکھنؤ سے آگرہ تک گھوما کرتا تھا. شکایت تھی تمہیں یارن نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. لاور دے ان کو نہ دے مجھ کو زبان. زمانہ ہر زباں میں پڑھ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب. کس کو زبان بدلنے کے لیے کہہ رہے ہیں کسی کہتے ہیں زبان بدلنے. زمانہ ہر زباں میں پڑھ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب. سمجھتے کتنا ہے یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو. سمجھتے کتنا ہے یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو. یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے. یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں کچھ پیرہن تمہارے. ذرا سوچو تو قسمت چار گرہ کپڑے کی اب غالب کی تھی قسمت یہ اس کپڑے کے غالب کا کرے گا. غالب نے کہا تھا ہائے اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب
جس کی عاشق قسمت میں تھا عاشق کا گریباں ہونا. پر اب سوچئے، ذرا سوچو تو قسمت چار گرہ کپڑے کی اب غالب کہ تھی قسمت یہ اس کپڑے کی غالب کا گریباں ہونا. تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے. دور سے اونچی پہنتے تھے. تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے. تمہارے جوتے رکھے ہیں جنہیں تم ہاتھ میں لے کر نکلتے تھے. شکایت تھی کہ سارے گھر کو ہی مسجد بنا رکھا ہے بیگم نے. یہ بھی ہے خط میں ذکر ہے ان کا. تمہارے جوتے رکھے ہیں جنہیں تم ہاتھ میں لے کر نکلتے تھے. شکایت تھی کہ سارے گھر کو ہی مسجد بنا رکھا ہے بیگم نے. تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچا قد دے کر. جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازیچہ اطفال لگتا ہے. تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچا قد دے کر. جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازیچہ اطفال لگتا ہے. سبھی کچھ ہے مگر مرزا، سبھی کچھ ہے مگر مرزا، اگرچہ جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بت کی. غالب کا شعر اگر یاد ہو، وہ ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو عیسیٰ اور مینا میرے آگے. سبھی کچھ ہے مگر نوشا، سبھی کچھ ہے مگر مرزا، اگرچہ جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بت کے. تمہارے سامنے ایک ساغر و مینا تو رکھ دیتے. بس ایک آواز ہے جو گونجتی رہتی ہے اب گھر میں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا.